فنون ہے، علم نہیں ہے، فن ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک موچی بیٹھا ہوا اپنی وہ جوتی گانٹ رہا ہے اور کچھ پیسے مل جاتے ہیں اسے، یہ ایک فن ہے. ہر شخص تو نہیں گانٹ سکتا، یہ اس کے پاس ایک فن ہے. ایک ترخان ہے، اس کے پاس ایک فن ہے، آپ اس سے کام لیتے ہیں. یہی معاملہ ایک بڑے سرجن کا ہے. وہ بھی کیا کرتا ہے، جسم کو چیرا ہے، اس میں سے کوئی چیز غلط نکال دی پھنسی دیا، اور یہی ہے نا. یہ فنون ہے. ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، یہ علوم نہیں ہے، یہ فنون ہے، فن ہے. علم تو کیا ہے؟ علم تو اللہ کی کتاب ہے، علم رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علم ہدایت. در حقیقت علم کیا ہے؟ علم ہدایت. تو اس حوالے سے جو شخص بھی اس حصول علم کے لیے، ہدایت کے علم کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سفر کے بدولت، اس کے صدقے میں اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے. اب سنیے وہ حدیث، وہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں. کس کام کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا درس دینے کے لیے. ایک تو درس ہمارا ہوتا ہے، یہ مونولوگ ہے، اس لیے کہ بتانا پڑتا ہے، یہ عربی ہے، اس کے یہ معنی ہے، اس کا یہ ہے، یہ ترکیب ہے، یہ ترجمہ ہے، پھر اس کا مفہوم. ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹڈی سرکل بنا کر بیٹھ جائیں. ایک آیت پڑھی، بھئی آپ نے کیا سمجھا اس سے، آپ نے کیا سمجھا، آپ نے کیا سمجھا. اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، یہ میں نے دیکھا ہے، انگلینڈ میں دیکھا 1970 کے دسمبر میں، کہ وہاں جو ایک ہاسٹل تھا، جو پاکستانی لڑکوں کا ہاسٹل تھا، وہاں یہ ہوتا تھا جمعے کے بعد بیٹھ جاتے تھے لڑکے. اور وہاں کے لڑکے کون سے تھے؟ ایک پی ایچ ڈی کر چکے، دوسرا کر رہے ہیں، یا ایک ایم ایس سی کر کے آ کے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. وہ تھے، وہ کوئی پرائمری کے ہائی اسکول کے تو نہیں تھے. اب وہ کیا کرتے تھے؟ حلقہ بنایا ہے، بیٹھے ہیں، ایک رکوع جو ہے قرآن کا آپ نے پڑھا، آپ نے غلطی کی تو اس کو تصحیح کر دی گئی، وہی رکوع دوسرے نے پڑھا، تیسرے نے پڑھا، تاکہ تجوید صحیح ہو جائے. پھر ان کے ذمہ یہ ہوتا تھا کہ تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا، تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا، تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا، تم فلاں تفسیر، اور اپنا اپنا بیان کر. تو اسے ہم کہیں گے اسٹڈی سرکل. یہ تدارس ہے، ایک ہے درس اور یہ ہے تدارس. تو فرمایا کہ جب وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور آپس میں باہم ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، سکون، اطمینان، جو ایمان کا اصل حاصل کیا؟ امن. امن ایمان سے ہے. اسی لیے جب نیا چاند دیکھتے تھے حضور، مہینے کا نیا چاند، تو کیا کہتے تھے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اے اللہ، یہ جو چاند تو نے طلوع فرمایا ہے ہم پر، اس سے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ہمارے لیے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام. سلامتی اسلام سے ہے، امن ایمان سے ہے. امن ایک داخلی کیفیت ہے، سلامتی ایک معاشرتی معاملہ ہے. سلامتی ہو، امن ہو، یہ باہر کا امن جو ہے یہ سلامتی ہے، تاکہ کسی کو کسی سے نقصان نہ پہنچے، کوئی کسی کو قتل نہ کر رہا ہو، کوئی کسی کا مال نہ چھین رہا ہو، ایک دوسرے کے لیے سلامتی بن جائے. سلامن سلاما قیلن سلامن سلاما. اور حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے مابین سلام کو عام کیا کرو. اسی لیے سلام میں سب تک جو کرتا ہے اسے اجر زیادہ ملتا ہے. اور اگر جو ویسے تو یہ آداب تو یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، لیکن اگر کہیں بڑا چھوٹے کو سلام کرے تو دگنا ثواب لے جائے گا. اور فرض کیجئے کہ وہ چھوٹے کو ایک طرح کی تعلیم ہو جائے گی، ادب کی تعلیم ہو جائے گی کہ بھائی سلام کرنا چاہیے، تو ہر مسلمان کو سلام کرو. ایک حدیث میں تو بڑے پیارے الفاظ آئے، لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. دیکھو تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ مومن نہ ہو. ٹھیک بات ہے. اگلی بات، اور ہرگز مومن نہیں ہو سکو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. یہ اب آج کی حدیث سے متعلق کتنا زبردست مضمون آ گیا. لن تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، حب سے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت میں. اور فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم،
کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، تمہاری رہنمائی نہ کرو اس چیز کی طرف کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ اور وہ چیز کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، پھیلاؤ. قیلا سلاما سلاما، معاشرے کے اندر ہر طرف سے. اب دیکھیے یہ دنیا میں اور بھی ہیں، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ ہے وغیرہ وغیرہ، ہائی اور ہلو ہلو جو کرتے ہیں. اس میں بہترین جو ہے گریٹنگ السلام علیکم، اور اس کا جواب فرمایا گیا کہ تم جواب پلٹ کر دو تو زیادہ دو، اور نہیں تو کم سے کم اتنا جواب تو دے دو. بعض لوگ جو ہے وہ اپنے وہ تکبر میں سلام کیا کسی نے بس سر ہلا دیا، یہ نہیں، یہ تکبر کی علامت. وعلیکم السلام یہ تو کم سے کم ضرور کہو، یہ تو قرض ہو گیا تم پر. اس نے تمہیں کہا السلام علیکم تو کم سے کم وعلیکم السلام تو کہو نا، بلکہ بہتر یہ کہ بڑھا کر دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بڑھا کر دو. تو اس حوالے سے یہ سلام. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون اطمینان کی کیفیت نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سایہ کرتی ہے. رحمت خداوند، میرا کلام پڑھ رہے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. میری باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے کلام کو سمجھنے اور سمجھا رہے ہیں. وحفتہم الملائکہ، تیسری بات، سکینت نازل ہو رہی ہے، رحمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، چاروں طرف فرشتے. حفتہم الملائکہ. اور سب سے اونچی بات آپ سنیے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان کے سامنے جو اس کے پاس ہے. پاس کون ہے؟ ملائکہ مقربین. ملائکہ کے بھی تو درجے ہیں نا. ایک ملائکہ جو ہے وہ دنیا کے ملائکہ یہاں کے انتظام انسلام میں لگے ہوئے، ایک ملائکہ مقربین ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہایت قرب رکھتے ہیں، ایک وہ 8 فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں. تو آپ فرشتوں کے اندر بھی تو حفظ مراتب کا معاملہ ہے، کس کا کیا رتبہ ہے، کس کا کیا رتبہ ہے، جبرائیل کا کیا رتبہ ہے. تو اس لیے جو اس کے پاس ہیں ان میں اللہ ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے. اور بات کہنے کی کیا ہے؟ دیکھو تم کہتے تھے یہ آدم جو ہے اللہ تو یہ جو بنا رہا ہے یہ تو خونریزی کرے گا، یہ تو فساد مچائے گا. دیکھو میرے بندے، کیا ان کے کوئی دنیاوی غرض ہے اس وقت؟ وہ صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے آئے. میرے گھروں میں سے ایک گھر میں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو اولاً تو یہ مسجد شمار ہوگی کیونکہ بیت اللہ ہے، من بیوت اللہ. تو یہ جو مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. بیت اللہ ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو. لیکن آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل روئے زمین کی مسجدیں یہ کعبے کی بیٹیاں ہیں، بنات ہیں، بیٹیاں ہیں. یہ بھی کعبے کی بیٹی ہے جس میں آپ اس وقت بیٹھے. لیکن یہ کہ جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے اس کو عام رکھا ہے، یہ صرف مسجد کے ساتھ خاص نہیں، جس جگہ بھی کوئی مکان اس کے لیے مقرر کر لیا ہے، ظاہر بات ہے ہر جگہ اللہ ہی کی ہے، اور وہ کام آپ نے اس کام کے لیے خاص کیا ہے تو وہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بیوت میں اس کا شمار ہوگا. یہ چیز جو ہے یہ شارحین حدیث نے کہی ہے. تو پھر سن لیجئے، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کا ایک دوسرے کو افہام و تفہیم کرتے ہوئے، سمجھنے اور سمجھاتے ہوئے، الا نزلت علیہم السکینہ، مگر یہ کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت خداوندی ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کرتا ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہے. دیکھو میرے بندے، میرے فلاں گھر میں یا فلاں مقام پر میرے کتاب کو پڑھنے کے لیے جمع ہے. ان کا کوئی اور اس کے اندر مقصد نہیں ہے، کوئی ان کی دنیاوی غرض و قائد اس میں نہیں ہے سوائے میری کتاب سے محبت. اور ظاہر بات ہے وہ میری وجہ سے ہے نا، میری محبت کی وجہ سے میری کتاب کی محبت ہے. جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں، یعنی ان پر تنقید کرنا، سب و شتم کرنا،
ان کی برائی بیان کرنا، اس سے بچو. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے. کیونکہ وہ کون ہے؟ صحابی. کس کا صحابی؟ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ تو نسبت محمدی کے ساتھ صحابی بنا ہے نا. تو میری محبت ہے تو اس کی بھی ہوگی. اور دوسری بات ومن ابغضهم فببغضی ابغضه، جو ان سے بغض رکھے ان کا اصل بغض مجھ سے ہے. میرے صحابہ پر جو بغض نکالتا ہے اور سب و شرم کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، ان پر تنقیدیں کرتا ہے، در حقیقت اسے مجھ سے بغض ہے. مجھ پر تو اپنا یہ بغض نکال نہیں سکتا. آسمان پر چھوکا جو ہے وہ تو سر پہ آئے گا نا، اپنے منہ پہ ہی آئے گا. تو وہ تو اتنی بلند شخصیت ہے، کیا کریں گے؟ وہ تو یہ ہے کہ کوئی بہت ہی بد نصیب اور بہت ہی سمجھیے آپ کے جو بھی بدطینت انسان ہو سکتے ہیں، وہ روشنی ہو، چاہے وہ نام کا مسلمان تھا، یا تسلیمہ ہے بنگلہ دیش کی، وہ بھی نام کی مسلمان ہے. باقی اس کے بعد جو بھی ڈنمارک میں ہو رہا ہے، کہیں اور ہو رہا ہے، وہ تو ظاہر دشمن ہے ہی. لیکن نام نہاد مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ نکل آئے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال عام طور پر جو ہے لوگ حضور کے اوپر حملہ نہیں کرتے، بلکہ حملہ آپ کے صحابہ پر کرتے ہیں. لیکن اس حملے کی زد میں کون آتے ہیں؟ حضور آتے ہیں. کیونکہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. پھل کڑوا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ درخت جو ہے اس کا آم اچھا نہیں ہے. تو وہ تو درخت کے اوپر بات گئی نا. اگر اچھا ہے تو وہ درخت گویا کہ اچھا پھل دینے والا ہے. آخری بات وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ. بہت عمدہ بات. جس شخص کو پیچھے رکھ دیا اس کے عمل نے، اسے آگے نہیں کر سکے گا اس کا نسب. میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہوں، میں تو فلاں کا جو ہے نسل سے ہوں، ہم تو نسل ابراہیمی سے ہیں. یہودیوں کو اسی پر تو فخر تھا. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور بڑے ہی محبوب ہیں اس کے. ہمارے ہاں بھی اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک سید زادہ ہے، وہ اپنے نسب پر فخر کر رہا ہے، میں تو سید زادہ ہوں. اپنی جگہ ہے، حسب نسب اپنی جگہ ہے، اسلام اس کی نفی نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کا اپنا عمل جو ہے وہ پیچھے رہ گیا اور اس عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا تو پھر یہ نسب کی وجہ سے آگے نہیں آ سکتا. قدر جو ہے وہ انسان کا اپنا عمل ہے، جو تم کماتے ہو اسی سے تمہارا مقام معین ہوگا، نسب کی بنیاد پر نہیں. جیسے آپ کہتے ہیں فارسی میں بڑی عمدہ کہاوت ہے، پدرم سلطان بود، پدرم سلطان بود، میرا باپ تو بادشاہ تھا. اب وہ کوئی کہہ رہا تراچے، بھائی تم بتاؤ تم کیا ہو؟ تراچے. اب پدرم سلطان بود تو تھا، لیکن یہ کہ تم کیا ہو یہ بتاؤ. اس اعتبار سے جس شخص کا عمل اسے پیچھے چھڑوا دے، وہ رہ گیا پیچھے، لیگنگ بیہائنڈ جسے آپ کہتے ہیں، تو اس کا نسب جو ہے اس سے آگے نہیں لا سکتا. اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاشرے میں باہمی اسی طرح کا جو ہے باہمی محبت اور مودت اور ایک دوسرے کے ساتھ رحماء بینہم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا اور اچھے جذبات کا، ہمدردی کا، تعاون کا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.